پارہ نمبر 28 سورہ ممتحنہ، سورہ نمبر 60 آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنا ہمیں، فتنتاً، فتنہ، آزمائش، للذین، ان کے لیے جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، وغفر، اور بخش دے، لنا، ہمیں، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، العزیز، بہت زبردست، الحکیم، خوب حکمت والا۔ یہاں ایک دعا سکھائی جا رہی ہے، یا جو اہل ایمان کی دعائیں ہوتی ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا، اور ہمارے پروردگار، ہماری مغفرت فرما دینا۔ یقیناً آپ، اور صرف آپ کی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ یعنی آپ عزیز ہیں، آپ حکیم ہیں۔ حکیم اور عزیز اللہ کے جو دو نام ہیں، ان کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کی جا رہی ہے۔ ایک دعا ہے کہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا، اور دوسرا بخشش مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ اہل ایمان کو دعا سکھائی گئی، یا اہل ایمان جو اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ بتائی گئی۔ وہ پہلی کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ اب یہ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فتنہ نہ بنانا ان کے لیے؟ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش یا ٹیسٹ، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں، اور کہیں کہ ہم غالب اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم حق پر ہیں، اور کہیں کہ اگر اللہ تم سے راضی ہے تو تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا، اور ہم تم پر غالب، اور کیوں ہم تم پر غالب آ گئے۔ یعنی اگر اللہ تم سے راضی ہے، اگر تم مسلمان ہو، اللہ ہے، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے، تو ابھی اللہ نے تمہاری مدد کیوں نہیں کی؟ کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا کہیں اور وہ ہم پر غالب آ جائیں۔ دوسرا، یا کافروں کا ظلم و ستم مسلمانوں پر ان کی برداشت سے بڑھ جائے، اور وہ ان سے دب کر اپنے دین اور اخلاق کا سودا کافروں سے کر دیں، اس سے کافر مسلمانوں کو ذلیل کریں گے، تو اس کے لیے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ یا دین پر ہونے کے باوجود مسلمانوں کے اندر وہ اخلاقی برائیاں ہوں جو دین کے بغیر کافروں میں ہوتی ہیں، اس سے کافروں کو کہنے کا موقع ملے گا کہ اس دین میں ایسا کیا ہے جو تم ہم سے بہتر ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کا اخلاق اتنا خراب ہو جائے، وہ دین کو فالو نہ کریں، جس سے کافروں کو کہنے کا موقع مل جائے کہ تمہارے اندر ایسی کون سی اسپیشل بات ہے، یعنی تمہارے دین میں ایسا کیا ہے جو ہم میں نہیں ہے، تم بھی ہمارے جیسے ہی ہو۔ تو یہ سب فتنے ہیں، یہ سب فتنے کی الگ الگ صورتیں ہیں جن سے اہل ایمان کو اللہ سے پناہ لینی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات نہ گزریں کہ کافر جو ہیں، کافروں کے لیے مومن فتنہ بن جائیں۔ اور ہمارے پروردگار، ہماری مغفرت فرما دیجئے، یقیناً آپ، اور صرف آپ کی ذات ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، یعنی آپ عزیز ہیں، پکڑ بھی کر سکتے ہیں، اور جس کی حکمت بھی کامل ہے، یعنی وزڈم جتنی جو کچھ بھی ہے، حکمت جو ہے، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں کے لیے فتنہ بن جائیں، تو یہ دعا سکھائی گئی۔ پھر نیکسٹ آیت ہے سورہ ممتحنہ کی، آیت نمبر 6 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد، البتہ تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فیہم ان میں، اسوۃ نمونہ، حسنۃ اچھا، لمن ان کے لیے جو، کانا ہو وہ، یرجو وہ امید رکھتا، اللہ سے ملاقات کی، والیوم الآخری آخرہ اور آخرت
آخری دن کی، ومن اور جو کوئی یتولا منہ موڑ جائے، فَإِنَّا تو بے شک، اللہ ہوا وہی ہے، الغنی بہت بے نیاز، الحمید بہت تعریف والا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے ہیں، غنی اور حمید۔ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ، اچھا اسوۃ حسنہ کا مطلب وہ اگزامپل جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی منہ موڑ جائے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور خوب تعریف والا ہے۔ کس کے لیے ہے اچھا نمونہ؟ جو قیامت کے دن کی اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جس کو یقین ہو کہ ایک دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، قیامت کا دن آئے گا، اور اگر وہ منہ موڑ جائے، یعنی وہ اگر اس چیز کو نہیں مانتا، تو اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی سے ملاقات کرنے کی، اور وہ تو خود اپنے آپ میں تعریف والا ہے، حمید ہے وہ۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے۔ کس کی بات کی جا رہی ہے یہ؟ یعنی جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور امید رکھتا ہے کہ اللہ اسے اپنے فضل سے نوازے گا، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اچھا نمونہ ہے کہ وہ انہیں فالو کریں۔ تاکید کے لیے دوبارہ اسوائے حسنہ کا ذکر ہوا، کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ سے اور عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں۔ یہی لوگ حالات اور واقعات سے عبرت پکڑتے اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کون لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور عبرت پکڑتے ہیں؟ جنہیں یقین ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نوازے گا، اور انہیں اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ وہی ایسے لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کوئی سبق لیں گے اور ان کو فالو کریں گے۔ اور اگر کوئی منہ موڑ جائے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور خوب تعریف والا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ کسی سے ملاقات کی ضرورت ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کے پاس سیلف سفیشینٹ ہے وہ، اور اپنے آپ میں تعریف والا ہے، حمید ہے وہ۔ یعنی اگر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو نہ کرے اور اللہ کا حکم نہ مانے اور منہ موڑے، تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور خوب تعریف والا ہے۔ یعنی پھر اللہ کو ایسے ایمان لانے والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اس کے دین کو ماننے کا دعویٰ بھی کریں، پھر اس کے دشمنوں سے دوستی بھی رکھیں۔ وہ بے نیاز ہے، اس کی خدائی اس بات کی محتاج نہیں کہ یہ لوگ اگر اسے خدا مانیں گے تو ہی وہ خدا کہلائے گا۔ وہ اپنی ذات میں محمود ہے، یعنی تعریف والا ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر لوگ ایمان لاتے ہیں تو اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ انہیں خود اس کا فائدہ ہوگا، اور انہیں ایمان کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرح اللہ کے دشمنوں سے محبت کے رشتے توڑ نہ دیں۔ یہ جو پہلے کی آیتیں اس سے ریلیٹڈ ہے یہ آیت۔ پارہ 28 سورہ ممتحنہ، آیت نمبر 7۔ اب آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى اللہ، امید ہے اللہ، ان کی یجعلا، وہ ڈال دے، بینکم، درمیان تمہارے، و بینا، اور درمیان، الذین، ان کے جن سے، عادیتم، عداوت رکھتے ہو تم، منہم، ان میں سے، مودۃً، دوستی، واللہ، اور اللہ، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے، واللہ، اور اللہ،
غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ: امید ہے کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے کافر رشتہ داروں سے ان کے کفر کی وجہ سے قطع تعلق کرنے کا حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اگزامپل دیا۔ اس پر سچے اہل ایمان نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا۔ ان رشتہ داروں میں کسی کی ماں تھی، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں اور قریب تر رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا کتنا مشکل کام ہے، اور اس حکم سے اہل ایمان کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو مان رہے ہیں وہ، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کا اگزامپل بھی دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں کے درمیان دشمنی ہے، جن سے تمہاری دشمنی ہے، یعنی تمہارے گھر والے جو ایمان نہیں لائے ہیں، ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے، یعنی اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے اور بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی غفور الرحیم کی صفت بھی بتائی، یاد دلائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو جن سے ابھی تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان اور تمہارے درمیان دوستی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے کچھ وقت بعد ہی فتح مکہ ہوا، اور قریش کے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس چیز کی انہیں امید دلائی گئی تھی وہ کیسے پوری ہو گئی، یعنی ان کے بھائی، ان کے بیٹے جو پہلے مسلمان نہیں تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے اور اسلام قبول کر کے اسلام اور ان کے دوست بن گئے۔ امید ہے کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے۔ یہ آیت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں امید دلوا رہے ہیں، یعنی ان کو مسلمان کر کے تمہارا بھائی اور ساتھی بنا دے، جس سے تمہارے بیچ جو عداوت ہے وہ دوستی اور محبت میں بدل جائے۔ جو ابھی دشمنی ہے کفر کی وجہ سے، کیونکہ وہ کفر پہ اڑے ہوئے تھے، مسلمان انہیں سمجھا رہے تھے کہ وہ کفر چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، تو وہ اندر ہی اندر ان کو غم ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امید دلائی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے، اور ہوا بھی ایسا، اور ایسا ہی ہوا۔ فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور ان کے مسلمان ہوتے ہی نفرتیں محبت میں بدل گئیں۔ جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے وہ بھی دوست بن گئے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، یعنی یاد دلایا گیا کہ اللہ کے ہاتھ میں تو ہر چیز ہے، بہت قدرت والا ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں، یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی جو پہلے اللہ سے دشمنی کرتے تھے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش بھی دے اور ان پر مہربان بھی ہو جائے اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ پھر سورہ ممتحنہ کی ہی آیت نمبر 12 ہے، اچھا اس سے بعد میں دیکھتے ہیں۔